السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ اس نماز کا حکم کیا ہے؟ کیا صلاۃ التسبیح کی نماز سنت ہے یا بدعت ہے؟ اہل علم کا اس نماز کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، دو رائے ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، چھپے ہوئے ہوں یا کھلے ہوئے ہوں، جیسے بھی گناہ، کوئی بھی گناہ ہو، اللہ رب العالمین انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو اس نماز کا حکم دیا، اور اس کی کیفیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس کے فوائد بھی بتائے، جو کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ایک بدعت ہے، سنت نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ وہ روایت جسے صلاۃ التسبیح کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ روایت ہی بے حد درجے کی ضعیف ہے، جو قابل عمل نہیں ہے، اس لیے صلاۃ التسبیح سنت نہیں ہے۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ 4 چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صلاۃ التسبیح ایک بدعت ہے، سنت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، جو بھی حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اور جس حدیث کو بھی اس نماز کے سلسلے میں دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، ایک بھی حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ عبادات میں اصل منع ہے، یعنی انسان کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت سمجھ کے بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک اس کی مشروعیت کی دلیل نہ ہو۔ بغیر دلیل کے کوئی بھی عمل عبادت نہیں ہو سکتا۔ عصر میں 4 رکعت نماز ہے، اور نماز اچھا عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ 6 رکعت پڑھنا شروع کر دے کہ نماز تو اچھا کام ہے، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ ہر کوئی یہی کہے گا کہ اس کی نماز باطل ہے، وہ غلط عمل کر رہا ہے، حالانکہ نماز اچھا کام ہے۔ لیکن ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایسا کیا ہے اور نہ ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے وہ چیز عبادت نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی عمل ہو، انسان کا کوئی بھی کام ہو، عبادت ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر دلیل کے کوئی بھی انسان کا کام یا کوئی بھی فعل عبادت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ ائمہ 4 یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک بھی یہ نماز مستحب نہیں ہے، کسی نے بھی اس کو مستحب نہیں کہا ہے، اسے سنت نہیں سمجھا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ نماز اتنی فضیلت والی ہوتی، اتنی اجر والی ہوتی کہ اللہ رب العالمین انسان کے تمام گناہوں کو، کبیرہ ہو یا صغیرہ، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا، بہت ہی فضیلت والی نماز اگر یہ ہوتی، تو یہ نماز اتنی گمنام نہیں ہوتی، بلکہ امت میں یہ نماز بالکل مشہور ہوتی، بہت ہی مشہور ہوتی، اور اس پر عمل کرنا اور اسے پڑھنا کثرت سے رائج ہوتا، مشہور ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ نماز گمنام ہے، بعض جگہوں پر بعض لوگ ہی اسے پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی اس نماز میں اختیار جو دیا گیا ہے وہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ ایک دن میں ایک بار پڑھو اس نماز کو، ایسا نہ کر سکو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لو، ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں پڑھ لو، مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں پڑھو، سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو عمر میں ایک بار پڑھ لو، یعنی کبھی بھی پڑھ لو، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس نماز میں جو اختیار دیا گیا ہے یہ بھی تمام عبادات سے بالکل مختلف اور الگ معلوم ہوتی ہے کہ دن میں ایک بار پڑھو، ہفتے میں پڑھو، یا مہینے میں پڑھو، یا سال میں یا عمر میں کبھی بھی پڑھ لو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی ایک کمی اور ہے کہ اس نماز کی جو ترتیب ہے دعائیں پڑھنے کی، وہ بھی تمام نمازوں سے بالکل مختلف ہے۔ حالت قیام میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھنا، رکوع میں 10 بار پڑھنا، سجدے میں 10 بار پڑھنا، دونوں سجدوں کے درمیان 10 بار پڑھنا، تو انسان کتنا کاؤنٹ کرے گا، کس طرح سے ان تعداد کی گنتی کرے گا؟ وہ تعداد ہی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اور اگر وہ گنتی کرنے میں، شمار کرنے میں، تعداد کو شمار کرنے میں اگر وہ لگ جائے تو نماز کہاں ہوگی؟ اس کا دل تو حاضر رہے گا ہی نہیں نماز میں، وہ تو گننے میں مشغول ہوگا کہ کتنی بار میں نے کہا، کہیں 15 سے 16 نہ ہو جائے، یا 15 جو کہی گئی، یا 15 بار مجھے پڑھنا ہے کہیں 14 ہی بار نہ ہو، یہ چیز بھی نماز کے خلاف ہے۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں دوستو صلاۃ التسبیح کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ صلاۃ التسبیح سنت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، اور اس سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔
اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔